ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا، چلتا ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا، عمر رواں گزاری ہے ساتھ میرے ہمدم، جیلے کٹھن مراحل ایک ساتھ ہم نے ہمدم، عمر رواں گزاری ہے ساتھ میرے ہمدم، جیلے کٹھن مراحل ایک ساتھ ہم نے ہمدم، ہے وقت رخصتی کا الفت صدا ہو باقی، پوچھے جو کوئی میرا ان کو سلام کہنا، چلتا ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا، صدیوں کی خوش گھڑی ہم لمحوں میں بھول کیسے، فرقت کے غم کو ساقی اشکوں سے دھوئے کیسے، صدیوں کی خوش گھڑی ہم لمحوں میں بھول کیسے، فرقت کے غم کو ساقی اشکوں سے دھوئے کیسے، دل میں دیے ہے دم جو لب پر کبھی نہ لانا، خوشیوں کے نغمے ہنس کر سب کو ساتھ رہنا، چلتا ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا، شمع جنوں سے ہم نے راہیں کری ہے روشن، پیغام ہے وفا کا تر ہے لہو سے دامن، شمع جنوں سے ہم نے راہیں کری ہے روشن، پیغام ہے وفا کا تر ہے لہو سے دامن، ہم نے زخم کھائے عالم میں مسکرا کر آئے، نہ خوف جل کا کچھ اس طرح سے جینا، چلتا ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا، چلتا ہوں مسکرا کر شامل دعا میں رکھنا، محفل سجے کبھی جو مجھ کو بھی یاد کرنا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ندوۃ العلماء کے قیام کے 4 سال ہی بعد 1898 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی تعمیر و ترقی میں ملت کے ممتاز اہل علم
صاحب فکر مخلص حضرات نے حصہ لیا. ان میں سر فہرست حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ، ان کے علاوہ دیگر اصحاب علم و اختصاص علماء کی کاوشوں و کوششوں سے ایک جامع اور متوازن نصاب تعلیم مرتب ہوا اور بڑی حد تک اس کا نفاذ عمل میں آیا، جس میں ایک طرف علوم دینیہ میں پختگی اور دوسری طرف عربی زبان و ادب میں مہارت اور تیسری طرف علوم جدیدہ سے حسب ضرورت و واقفیت کو بنیادی اہمیت دی گئی. اسی تناظر میں جامعہ ہاضہ کا تعارف اور نصاب تعلیم کا طریقہ کار، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ایسی شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جن کی کاوشوں سے یہ پر بہار منظر اور ضلع کپواڑہ میں ایسا منفرد ادارہ قائم ہوا، جس سے میری مراد اس کشتی کے ناخدا حضرت مولانا پیر جعفر ندوی دامت برکاتہم عالیہ ہے. میں نے بڑی عزت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر جامعہ کا تعارف پیش کریں.